تمام انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے تو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر انہوں نے معجزات دیے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک بال مبارک کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا، اور حضور نے بڑے معجزات دکھائے۔ لیکن جب قریش مکہ نے، حضور کے اپنوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھی، اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ ان سے فرمائیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہارے بیچ میں نے اس سے پہلے عمر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میری طرح کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی وعدے کا پابند ہے تو دکھاؤ۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں اپنی عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی کو، بات پہ غور کیجیے گا، خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ میں آیت کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ پڑھ کے آگے گزرتا ہوں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا۔ اب پتہ نہیں آپ کی ادب سے، شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے، بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ اگر رسول پاک نے، اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ میرے گستاخ کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے۔ جو حضور نے کر دیا وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمارے ہاں نا اخلاق کا ترجمہ بڑا مختصر سا کیا جاتا ہے، میری اور آپ کی طرح کے سادے لوگ وہ کہتے ہیں میٹھا بولو یہ اخلاق ہے، اور میٹھی بات کرو، باقی جو مرضی کرو، صرف تم میٹھا بولو یہ اخلاق۔ او خدا کے بندے، میٹھا تو کئی دفعہ بندہ ٹریننگ سے بھی بولتا ہے۔ آپ کبھی جہاز کے عملے کے ساتھ سفر کریں نا، تو میری طرح کا جو بالکل وہ لو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پیچھے اکانومی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جب جہاز پہ چڑھتا ہے نا، سواری کرتا ہے، تو وہ جو عملہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہے وہ جی سر جی کہہ کے سوال کا جواب دیتے۔ آپ جتنا مرضی سخت بولیں لیکن وہ جہاز کا عملہ آپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ با اخلاق ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سخت بات، چلیں یہ تو بات دور کی ہے، میں قریب کی مثال دیتا ہوں۔ آپ چلے جائیں یہاں سمندری میں کسی دکان سے کپڑا خریدنے، تو اچھا سیل مین کسی اچھے دکاندار نے رکھا ہونا، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے یار کپڑا چاہیے کوئی سردیوں والا اچھا سا دکھا کوئی، تو وہ ایک تھان کھول کے لائے گا، آپ کہیں گے نہیں وہ والا دکھا، وہ بھی دکھائے گا، پھر وہ نہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، وہ کہتا نہیں چاچا جی کھلو جو، کوئی پیچھے بھی ہے ویبل پہ، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ پیچھے سے بھی دو چند تھان اٹھا کے لاتا ہے، کھول کے دکھاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، اور یار تجھے پہلے کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں پرسوں آئیے گا، کل مال آنا ہے نیا۔ یعنی آپ نے اس کو تھکا دیا، ساری دکان کھلوا لی، پھر بھی اس نے غصہ، لیکن جب آپ دکان سے اترے تو پھر اس نے کہا یار دیکھو نخرا کتنا اس کا۔ تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیں تو صحیح تھوڑا تھوڑا یار یہ کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے، اخلاق اور چیز ہوتی ہے۔ کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کیا دے بڑا سخت آدمی ہے، او بھائی اس نے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹا ہے پھر تو سخت ہے، اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نوکر ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ ہم نے نا اخلاق کا ترجمہ، ایک بندہ اخلاق، چلے میں اور سادہ کرتا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں، ایک بندہ با اخلاق ہوتا ہے تو ایک میس نہ ہوں میں، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغض چھپائے اور زبان پہ خیر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھے۔ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی، سچ بولنے کا نام اخلاق ہے۔ صرف میٹھا بولنے کا نام ہی اخلاق اصلا نہیں، سنو اور یاد رکھو، وعدہ وفا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ صرف جملے تراش کے
اچھے فکرے ڈھونڈ کے لانے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ لالچ چھوڑ دینے کا نام اخلاق۔ تعلیم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا سارے گاؤں والے جاہل ہیں جی میں تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، یہ ان پڑھ بندے انہیں کیا پتا، میں نے تو کل ابھی ایم فل کا داخلہ بھجوایا ہے، یہ تو سارے ان پڑھ ہیں، میں تو ابھی کل جو ہے وہ میں نے درسیات مکمل کیا دورہ حدیث میں، ان جاہلوں کا کیا پتا۔ یہ کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دینا بڑا مشکل کا۔ سب کو ان پڑھ کہہ کے گزر جانا یہ تو آسان کام ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا حضور پڑھا لکھا بندہ کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جس کو جاہلوں سے صحیح گزارا کرنا آ جائے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ فرماتے جو ان پڑھ لوگوں کے بیچ صحیح وقت گزارے نا، اس سر پکڑ کے بیٹھ گیا او بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کے، او بھائی وہ نہیں پرانے زمانے کا، تو جاہل ہے۔ جس کو بابے کھنا، کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو بابا جی کو پتہ ہی نہیں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح۔ او خدا کے بندے تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا، تو ان کا سیٹ نمبر دے کے انہیں چھوڑ کے آ رہا۔ اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا نا تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی، اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی۔ میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دی کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھیں حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا، پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت۔ ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبی میں آ رہے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچ جائے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا۔ یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا کہ میں کچھ لینے آیا ہوں۔ حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فلتفت الیہ فضحک، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا۔ میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلا، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے، تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا، لیکن محبوب کریم مسکرائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت ہو لاکھوں سلام۔ ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا، جس کی تسکین سے روتے، فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے، پورا مسکرائے بھی نہ، پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ بوم انتظار کرے کہ تو اعلیٰ حضور فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے۔ انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے مسکرائے، اس صحابی کو، اس شخص کو حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے۔ عشاء کا وقت قریب ہو گیا، رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہے، یہ صاحب سیرت حلبیہ کے، لیکن کتنے محتاط انداز میں بات کا، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے، غیروں کی بات نہیں،
अपनों को बड़ी दलीलों की जरूरत है, भला कभी अपनों ने भी दलील मांगी है, लेकिन अब अपनों को भी दलाइल की जरूरत है तो दे रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करूंगा लफ्ज लफ्ज पे मैं दलील रखूं। भाई गौर करें और समझे इस पहलू को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ले आए, इशा के औकात पे हुजूर ने कुछ दिया, बहुत ज्यादा दिया हुजूर ने, और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। अब ये लफ्ज भी सीधा करना है, ये दुर्बे नहीं है, ये दुर्बे बहा दिए। दुर अलहदा है और बेबहा अलहदा है। ये भी देखे ना, फाज़िल बरेलवी का कलाम है ना, जरा समझ के पढ़ना पड़ता है। दरिया बहा दिए हैं, तुर बे बहा दिए हैं। अब शेर समझ में आएगा आपके। तो बड़ा कुछ दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अता किया। तो वो पता क्या कहता है हुजूर से जिसको दे रहे, वो कहने लगा जी मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आपने माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। मैंने सुना तो झोलियां भर जाती हैं, तो ये क्या दे रहे हैं? तवज्जो है मेरी बात पर? मतलब ये कि अगर आप खड़े हो ना किसी इशारे पे, गाड़ी की ब्रेक लगाएं तो मांगने वाले ने शीशे पे दस्तक दी, तो शीशा नीचे करके 10 रुपए थमाए, तो उसने कहा ये क्या दे रहे हो, 100 का नोट दो, तो करो 10 भी खोल ही दे, आज जिधर लै पूरा दे ना, जो तो 100 लाभ नहीं होता ले ला। हाँ तू भाई कुछ छीनने आया, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? सही कह रहा हूं मैं? तो ये क्या बात? कहने लगा जी आप, मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आप क्या दे रहे? या कुछ नहीं, ये लफ्ज कहे तो हज़रत उमर फारूक ने तलवार निकाल, तो मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया अमर तुम नहीं जानते, पीछे हट जाओ। हुजूर घर ले गए, अज़वाज मुतहरात के पास जो कुछ था सारा ही उसे अता कर दिया। सैयदा फातिमा के घर में जो कुछ था सारा दे दिया। उसकी झोली भर गई। जब भर गई ना, अब पता क्या कहता है? कहता है महबूबा मैंने जो तारीफ सुनी थी ना, आपको मैंने उससे बढ़ के पाया है। हुजूर इतना सखी बंदा देखती है, इतना कमाल मैंने देखा ही नहीं, हुजूर इतनी शान मैंने देखी नहीं जितनी आपकी है। महबूब ने सुलाया घर में, फजर का वक्त उठाया तो फरमाया जो बात रात मुझसे की थी वो मेरे गुलामों से भी कर दोगे, वो कह दोगे बात जो तुमने बात में की थी? अर्ज की हुजूर कर दूंगा। तो महबूब फरमाने लगे जब तुमने कहा ना मैं कुछ नहीं देता, ये लफ्ज है तबरानी के, जब तुमने कहा ना मैं नहीं देता कुछ भी, तो उनके दिल परेशान हुए थे। जब तुम कहोगे ना कि नबी ने मेरी औकात से बढ़ के दिया है, तो इनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। इनके कलेजे, बड़ी तकलीफ होती है जब लोग, यार ये कौन सा दीन तुम लोगों को बता रहे हो कि नबी दे कुछ नहीं सकता? ये कौन सा दीन है जिसमें रसूल को दीवार के पीछे का पता नहीं? ये कौन सा मजहब है? ये कौन सा दीन है जिसमें डीपीओ आरपीओ तो बाइख्तियार हो और मोहम्मद और अली इतने भी बाइख्तियार ना हो? ये कौन सी तबलीग कर रहे? और मुझे बताओ कौन सा रंग कौम को दे रहे? कौन सा रंग? तुम ये तो बता रहे हो कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो उसकी बड़ी ताकत होती है, खबरदार लोग डरते हैं, और कह रहे हो नबी के पास गुबत ही कोई नहीं होती। इससे तकलीफ होती है रसूलुल्लाह के गुलामों को, और ये वो रंग है जिसको खुद मेरे नबी पाक ने बयान फरमाया है कि इन्हें तकलीफ होती है। सुबह फजर का वक्त हुजूर उस सहाबी को लाए मस्जिद में, उस गुलाम को, अनपढ़ थे, देहाती थे, अभी समझ नहीं थी। हुजूर लाए तो फरमाया ला जो मेरे साथ बात की तरह मेरे गुलामों के साथ भी करके। तो वो सहाबा को देख के कहने लगे यार मैंने जितनी तारीफ सुनी थी ना, रसूल पाक को बढ़ के पाया है। क्या हुजूर की सखावत है कि ये तो तेज आंधी से भी ज्यादा सखावत करने वाले हैं। अब जरा एक बात पे गौर करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जब वो सहाबी ये बात कह रहे थे ना, तो सहाबा खुश हो रहे। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई, वो समझ लेना मेरे भाई। हुजूर फरमाने लगे मेरे गुलामों, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी। लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, उसे नेज़े मार रहे थे, काबू करना चाहते, उसकी नाक में नकेल डालना चाहते, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आ रही। फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊंटनी भाग गई, मालिक मौजूद नहीं था, वो बेकाबू हो गई, पागल हो गई, लोग पकड़ते काबू नहीं आती। करीम रसूल फरमाने लगे फिर उसका मालिक आ गया, फिर वो मालिक आ गया, फिर उसने कहा तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें नहीं पता ऊंटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है, मुझे सलीका आता है संभालने का, चूंकि ऊंटनी मेरी है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसने थोड़ा सा चारा उठाया, अपनी ऊंटनी को दिखाया, वो ऊंटनी दौड़ती हुई मालिक के पास आई। मालिक ने ऊंटनी की पुश्त पे हाथ भी फेरा, चारा भी खिलाया, और फिर उसके नाक में नकेल डाल दी, और फिर उसे पान दिया। लोगों से कहने लगा तुम जाओ, ऊंटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है। मेरे करीम रसूल फरमाने लगे उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। ये मुझे आता है तरीका, इसको संभालना कैसे? रब हबली उम्मती कहते पूरे पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, मुझे तरीका आता है संभालने। ये सुने, अल्लाह मुझ सुने जी,
اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آ گیا، پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا، اسے واپس کیسے لانا ہے، وہ قائل نہ کرے، وہ لوگوں کو قائل کرے، وہ یہ نہ کہا جا دوڑ جا تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے، بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا، جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آ جا بیٹھ جا بھائی۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے۔ میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے، حضور کے غلام تھے، ظاہر نام تھا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا پینڈو ہے، یہ میرا دیہاتی ہے۔ اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا، پینڈو کہہ دے، میں کئی دفعہ کہتا مینو آنکھو یار کھول کے سارے پینڈے، میں بھی پینڈو جی، میرے ابا جی بھی، میرے دادا جی بھی، اصلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے، اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے، تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے۔ یہ جتنے شہر آباد ہے پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے۔ پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا بات ہے، مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا، کہتا کبھی یہ صحیح ہوتے نا، او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا، تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے، تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے، تو اس طرح بھی تو غور کرنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور درویشوں نے کہا ددیس اپنے دیا واللہ نالو، تم بے لا کھائیے، آمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے، او بھائی یہاں رہ۔ وہ سیابی آیا کرتے تو حضور فرماتے ہیں یہ نا میرا پہلو ہے، میں اس کا شہر، وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے، کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا۔ اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہ استاد جی سویرے کا کھایا تھا، میں کہوں گا تمہارا ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا تو وہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا، لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے، میرے نبی کریم مسکرا کے جواب دے۔ یہ اخلاق ہے، یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا لوکھا ہے، یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال کر، پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے، لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا، جو میرا سویرے 10 بجے ہونا سے، تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں، کیا تماشا۔ اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری۔ اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے۔ میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی۔ میں لاہور میں تھا، بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی، تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے، تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے صاحب میرے پیر کی دعا ہے، تو لوگ برا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رخشہ ہی ملا ہے، تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں۔ تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ مرید ساتا تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رخشے پہ نہ لکھوائے، پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائے نا کہ سب میرے مریدوں کا نظرانہ ہے، ان کو منع کر دیتے ہیں۔ اور آپ سے شکوہ ہے، آپ سے شکوہ ہے، یہ جو آپ کو 40 سال مصلے پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا، حالانکہ رسول اللہ کے مصلے پہ کھڑا ہے، نبی پاک کے ممبر پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا ہے تھوڑی خشکی ہے، کچھ باتیں سخت بھی کروں گا۔ میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، روز اپنے بیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا۔ ایک دن گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا بھائی کا، ابو طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا، کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائیں، تو میں کہا پیرانو پوچھ، کہنے انہیں نہیں ہوندہ، تو میں کہا جیل نے پھرو، کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے، بانج علمو جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہو۔ میں کافر نہیں آکے، حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا، تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ گئے، خیال کرے تھوڑا سا۔ ہم نے تو استحصال کیا، یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے، یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالے بھی رکھی ہوتی۔ یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتہ نے پر بچھائے؟ یہ تو استحصال کیا، آپ حد کر دی۔ بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہو۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا، اور انفرادی پیروں کو اور بے شرع لات خانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا۔ کبھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا، آپ لوگوں نے حد کر دی۔
یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہے. ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو. جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے. کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو. ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات کو، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا، تاکہ نہ کوئی دردی پکڑے نہ کوئی سی کے دے. وہ پہن نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو. ان کی قدر کرو. آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے دے آباد، مدرسے خدا را. کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو. ایک محتمم صاحب تقدیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک. طالب علم میں بڑا نیک ہو، تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقویٰ چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا، اور صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آ. بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر، اصل اس یابی آیا کرتے تو نبی پاک کو اسایا کرتے، اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے. حضرت عمر فاروق فرماتے جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی. وہ کبھی کبھی آتے، کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے. اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے. یہ بخاری ہے، اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی. تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے. وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے. حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے، میں ادھار لایا ہوں. تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کسوڑے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا. تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا؟ حضور اس کے پیسے دے دے. میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے. تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی. فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے لے کے آ. حضرت انس بن مالک کہتے میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی، پیچھے سے. کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ؟ کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ جوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا. یہ اخلاق ہے. اب پینڈو ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بلا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں. حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتا چلتا ہے میرے رسول گزر گئے. یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کون ہے. میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے. مسکرا رہے تھے سارے، سیاپا ہنس رہے تھے. جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا اپشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا. حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالنا، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، دن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا بس میں ساری تیری. تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ حضور کوئی بھی نہیں. میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی پیدا ہوا کرتی، رب کی نظر میں تو بڑا. او بھائی تو دیکھ نا تیرا میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا، وہ اکثر آتا ہے تو بنچوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر؟ وہ کہتا کوئی نہیں ٹھہر کے ملیں گے. کہتا نہیں کام بتاؤ، نہیں انہوں نے دسنا، میں تو نہیں دس. وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے، جب لے کے جاتا ہے کہتا گم ہو گیا حضرت جی، نیا دے دے. ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس، وہ اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو، تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں بھول آیا، کسی اور کام نہیں کرا، واپس آ گیا میرے پاس. کہتا تعویذ اتنے بھول گیا، تھی نواں دے چڑی. میں کہوں تو جا کے پوچھو تو کول ہی ہوگا. کہتا جو انہیں گوا تو آیا تو میرے پھر پھیرا پائے گا، تو آپ ایک اور دے دے، میرا کچھ نہیں جاتا. آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا، وہ سادہ ہے، وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی، وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی ملمس سازی نہیں کرے گا. وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا. یار اس دیہاتیوں سے، ان پڑھوں سے، غریبوں سے، ان لوگوں سے جو سادے ہیں، جنہیں نہیں آتا کچھ بھی، ان سے کون گزارا کرے؟
کون ان کی بات سنے گا؟ کون ان کے قریب جائے گا؟ کون ان کے دکھ سنے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پگلی اور پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس۔ پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے، نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ، اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے۔ اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا۔ یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا۔ یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا۔ دکھ نہیں کسی نے پوچھے، بہن آ کے روئی کہ گھر میں بڑی تانگوں پر۔ بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ اور نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا، بھائی بھی نہیں سنتا۔ ہم نے اشک نہیں پوچھے، پیار نہیں کیا، ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا۔ سن لو، میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دے نا، شاپنگ کر لے 1 لاکھ روپیہ، تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا، ساری دنیا دیتی ہے، تو انوکھا نہیں۔ لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا، تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ اور سہیلیوں کو بتاتی ہے تیرا بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، کبھی نہیں بولا ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات دیکھے نا۔ یہ نا معاشرے میں بڑی ساری، حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا۔ وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا چلے کہ حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی۔ پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہی رہ جا۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا، تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے، جیسے تو کہے ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی۔ کون اشوئی کرے گا؟ کون بات سنے گا؟ کون دکھ کسی کے؟ پگلی بیوی، پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیانہ بندہ ملنے آئے تو میں کہتا ہوں مختصر بات کرنا۔ ایک پگلی بیوی آئی، پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے۔ پاگل عورت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں گے، تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے تو باتیں، کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے۔ نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں مجھے روڑے پار پہ۔ فرمایا میں کہہ دوں گا، اب نہیں کرے گا۔ حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے، فرمایا میں سمجھاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور ریت پہ حضور بیٹھے۔ یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے۔ نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہنستی کبھی رو دیتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے، کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا۔ لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی، کھل کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں۔ حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں۔ نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا۔ یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح سے۔ میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ MNA آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ MP آئے گا تو اس کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹ آئے گا تو مدد کرے گا۔ جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگ تو کون پھر اس کا ہاتھ، ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو۔ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا،
سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس, کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا پیسے, کہنے لگا نہیں کل آ. ہوٹل ہوتے نہیں تھے, مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا, میں فٹ پاتھ پہ سوتا. جو چند کھجورے اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی, گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا, تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. میں نے کہا دبا کے بات کی. میں نے کہا یار میری کو پپو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں, غریب آدمی ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لیں, بھاگ جا. یہ ایک تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے, اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہو. جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے, کہتے میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا, وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے میں وہاں گیا, ابو سفیان تھے, ابو لہب تھا, عتبہ, بیبہ, شیبہ, ابو البختری, اخنس بن شریح, سب بیٹھے. میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کا رہنے والا ہوں, چھوٹا سا تاجر ہوں, 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں, تو ایک شخص نے خریدے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے. تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے, تو بڑا گنڈا ہے, تو بہت بڑے بدماش کے پاس الگ وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے, کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا, اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لیں, اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے مذاق کیا, ادھر دیکھیے گا میری طرح, مذاق کیا. کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیگ لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے, نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اس نے نا مذاق کیا. کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے اس نے مذاق کیا, باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بیچتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے, لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا, نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا, پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی, رخ میری طرف پھیرا. 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. 2 جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے بعد چھم چھم میرے آنسو گرے, چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے, کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا. ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دے کے چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا, یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا, مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر, روتا کیوں ہے, جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر, جیسے تو کہے گا ہو جائے. کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے, سرکہ کھلایا, کھجوریں دی, دودھ پلایا. میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا, میں نے راج کے کھایا. کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا, میری تسلی ہو گئی. اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے.
سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایک سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان دیا۔ ایک سٹ تے پکھڑا کوار گندل تھے اسی، اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا۔ اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو برے شب کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ۔ رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینا، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم، یہ اصول ہے مومن کا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی۔ ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا جو سب پوچھتے ہیں چل صاحب درخواست آئی ہوتا کی کردا، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب پتھ پیش کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ غریب باہر بیٹھا، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے باہر تائی، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے، وہ سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے او خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سی۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کرتے درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او کچھ دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دینا کیوں نہیں، ہم آپ کے ساتھ، حضور ساتھ چلے۔ تو ایک شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے، اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے؟ وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، کک سواد نہیں مشتی ادھر، اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شہواں نالو گلاں سجن دیاں مٹیاں۔ کہتے حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی، ابو جال دروازے پہ گیا، اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے، تو کہتے پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو۔ فرمایا نظریں اٹھی، اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کر چودھری بننا چاہتا ہے؟ ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا، انہیں برا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟ یہ تیری سرداری ہے، یہ تیرا کمال ہے؟ اس پردیسی کے پیسے دبا گیا، لاؤ پیسے اس کے۔ اس نے ہاتھ باندھ لیے، کہتا جی میں ہونی لے آیا جی، دوڑا گیا اندر سے۔ میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہو، یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک۔ ابھی لایا تھے، دوڑا گیا گھر سے پیسے لایا، میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے۔ ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے، وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے، کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا۔ حضور میں پیسے اسے دیے۔ اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے۔ حضور نے دیے تو خوش ہو گیا، دیکھو میرے محبوب کا کمال۔ یا کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر کیونکہ میں نے نیکی کی ہے۔ محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کب بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں، کہے تو جاؤں۔
बेचारा रो पड़ा। कहने लगा महबूबा, उस शानों वाली माँ का नाम पूछ सकता हूँ जिसके घर में तेरे जैसा लाल आया? उस अजमतों वाले बाप का नाम जिसने तेरे जैसा लाल जना? महबूबा को शानों वाला कबीला जिसमें आप आए, आपका नाम? हुजूर ने फरमाया, नाम छोड़, तुझे तकलीफ होगी, ये लोग तुझे परेशान करेंगे, तू बस ये पैसे रख। हुजूर अगली गली में गए तो जासूस कहने लगा, इनके पीछे ना जाना, ये माज़अल्लाह जादूगर है, साहर है। उसने हाथ झटका, कहने लगा, दफा हो जा, तू भी झूठ बोलता है और तेरे सारे सरदार भी झूठ बोलते हैं। अगर कायनात में कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद अरबी की जात सच्ची है, ये रसूल है कायनात। जो बंदा कुछ नहीं ना कर सकता वो किसी को तसल्ली तो दे सकता है कि नहीं? इतना तो हो सकता है ना। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। मेरे रसूल पाक ना खुशखबरियां सुनाने आए, डर सुनाने आए। थोड़ा थोड़ा ना एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू करें, छोड़ दे इंतजार करना। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लब्बैक फाउंडेशन जो उन दोस्तों ने बनाई। देखो, खैर का काम कोई भी करे ना, मेरी एक तबीयत है, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ आपके यहाँ बयान कर रहा हूँ तो फैसलाबाद में जो बंदा इस वक्त तकरीर कर रहा है ना, मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसलिए कि मैं यहीं कर सकता हूँ इस वक्त, वहां जाके नहीं कर सकता। जो लाहौर में कर रहा है मुझे उसको सपोर्ट है। हम पता क्या करते हैं कि खैर बस वही है जो मेरे पास है, दाएं बाएं कुछ भी नहीं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ऐसा ना करो, जितना भी जहां भी जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करे। इससे ना एक यूनिटी पैदा हो, एक खूबसूरती आएगा। थोड़ा थोड़ा प्यार करना सीखे। हम पता क्या करते हैं, जब भी ऐनक लगाते हैं तो ढूंढते हैं कि कोताही कहाँ पड़ी हुई है। वो कोई कोताही मिल जाए तो उसको डिस्कस करें। अच्छे लोग ये काम नहीं करते। अच्छे लोग कोताही नजर आए तो आंख बंद कर लेते हैं, खूबी नजर आए तो दुनिया को बताते हैं। यहाँ उलमा बैठे, आप पूछ लीजिएगा, शरीयत का मसला है कि जब किसी को गुस्ल दो ना, अगर कोई अच्छी चीज नजर आए तो लोगों को बताओ, हुक्म है। पता है आपको, चेहरा दी खेल गया था, मैंने देखा, रोशनी फैल जी, बताओ। लेकिन अगर कोई बुरी शय नजर आए, कफ़े लिसान, चुप कर। हुजूर ने हुक्म दिया, उज़कुरू महासिना मौता औ कमा क़ाल सफ़। जब तुम में से कुछ चला जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातें बयान, बुराइयां हों भी तो उनसे सरफे लग। आज पता क्या हो रहा है, एक बंदे में 99 खूबियां हैं, उनको कोई नहीं बयान कर रहा। जो एक खामी है ना, वो हर बंदे को नजर आ रही। इंसान जो होता है ना, ये किसी न किसी के पीछे चलता है। सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, बस इतना फर्क होता है, कुछ थोड़े ज्यादा कच्चे होते हैं, कुछ थोड़े कम कच्चे होते हैं। इंसान अपने मिजाज के लिहाज से तकलीद करने का, पीछे चलने का मिजाज रखता है। इसकी तबीयत होती है, ये किसी की बात मानता है, किसी की सुनता है, पैरवी मिजाज होता है। कुछ लोग ये बात मानते हैं कि मैं फलाने को फॉलो करता हूं, कुछ मानते नहीं, लेकिन सभी किसी न किसी के पीछे। हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स ने आके कहा कि आप इमाम आज़म की तकलीद ना किया करें, इमाम साहब की बात ना माना करें। तो ख्वाजा साहब शेख तो थे ही, तरीक़त और तसव्वुफ़ में तो अल्लाह ताला ने उन्हें दस्तरस अता फरमाई थी, वो मंतकी और फ़लसफ़ी भी बड़े थे। उस शख्स ने कहा कि आप इमाम साहब की बात ना माना करें। तो ख्वाजा साहब बड़े धीमे और बड़े मीठे अंदाज में हंस के फरमाने लगे, तेरी ये बात मान लूं? उसने कहा इमाम आज़म की बात ना माने, तो फरमाने लगे तेरी ये बात मान लूं? तो बंदा गौर से देखने लग गया। आप फरमाने लगे, खुदा के बंदे, अगर तेरे जैसे बेवकूफ़ की बात मानी जा सकती है तो इमाम आज़म तो सहाबा के शागिर्द है। अपनी हम ना, हमारा मिजाज है किसी के पीछे चलते। हमें हमारे रब ने हमारे ऊपर रहमत कर दी, आसानी कर दी, कहा तुम्हें रास्ता आसान बता देते हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी पाक की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन। आप पढ़े लोगों को, आप किसी शख्स को पढ़ेंगे फिर उस पर जो तनकीद हो रही होगी वो तनकीद बराए तनकीद हो या तनकीद बराए तामीर हो, आप जब उस तनकीद को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इस बंदे में कबाहत भी है, अल्लाह वालों को छोड़ के। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि आप हुजूर को जिस जहद से भी पढ़ेंगे, जिस अंदाज में भी पढ़ेंगे, आपका कलेजा ठंडा होगा, दिल को इत्मीनान होगा, जहन मुतमईन होगा और अल्लाह ताला सीने को फराखी अता फरमाएगा। हमारा चूंकि ज़्यादातर मिजाज जज्बात में रहने का है, तबीयत इस तरह की है, हम कुछ चीज़ों को बारीक बीनी से सोचते नहीं, गहराई में नहीं उतरते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई, हुजूर को अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता फरमाई, बड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं,
دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، یہ میں دنیا میں، تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں. کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کرے کیا کہہ رہا ہوں. کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے. اس فضیلت کو سمجھے. یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کو بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے. ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں. اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے. رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہے. لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ اس پر توجہ کریں گے. حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے. چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے. سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. یہ ساری حضور کی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے. لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں. حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ. آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول. تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا. ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر. قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے. تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی. تم دیکھنا آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت. سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی. یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے. ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو. میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے، پھر اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے. تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے. تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی. تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آخیا سی 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے. وہ میں نے اسے کہا بس کر اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں. آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا. عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے. تو حضور مسکرائے
اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کرتی، سچ بولے، زندگی میں سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے، آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھے، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا۔ تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولے، سچی بات کرے، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ ہو جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا۔ ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کو ضروری ہے صبح شام بولنا، تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کو ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا،
بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو, میرے آخری سوال کا جواب دو, کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چڑی تھی, میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سردار سن, وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری بڑی مخالفت ہے, میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا, آج تک میں لڑ رہا ہوں, لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں غیر نہیں ہوں, وہ میرے بھتیجے ہیں. میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے, چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے, ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے, زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے, میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے, میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی. مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں, اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہاتھ پر ساتھی نکلا کرتا ہے. وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے, ایک سناٹا چھا گیا, کوئی صحابی نہیں وہاں, کوئی نعرہ لگانے والا نہیں, کوئی اپنا نہیں, لوگ رو پڑے. کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی, کچھ دیر سوچتا رہا, پھر وہ چل دیا. میں نے پیچھے سے آواز دی, میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے, میں نے اتنے جواب دیے, تو رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا, نتیجہ کیا ہے. تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا, کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار, جس بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ, خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے, ضرورت سچ کی ہے. دوسری بات, اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں, چھوڑ دیں سامنے والا کیا کر رہا ہے. میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں, یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے, دین کے نام پہ سمیٹی ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا. ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تو حضرت کو وظیفہ بتائے, تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر, یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. اپنی زندگی میں دیانتداری, امانت داری, آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی. آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے, آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے, لطف آیا, تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا, بیمار تھا, تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو. 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں, یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں, مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے, ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا, بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا. ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے, ایک پیر ملا, جوتا بڑا قیمتی تھا, مہنگا تھا, تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع, یہ کس کا ہے, یہ کس کا ہے, یہ کہ وہ شور کر رہا ہے, لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا, پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے, یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں, اپنے معاملے میں نہیں. اپنی زندگی میں انصاف کرے. میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا, بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا, میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا. میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا, میں چھوٹا ہوں, میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں, میں ایک ہفتہ تیاری کروں, میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے. میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا. آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ دیانتدار ہو جائیں, حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں, رو پڑے, فرمانے لگے اس قابل نہیں ہو. آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا, کون انکاری ہے اس کام سے, سب تیار بیٹھے. لیکن روتے تھے لوگ, کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا ہمس کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے, جا کے پوچھا کہ کیسا ہے, تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے, کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے, غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں,
کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں؟ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں۔ یہ جمہوریت ہے؟ آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت